ڈی جی میپ پاکستان کی دوسری سالگرہ کے موقع پر ڈائیورسٹی ایڈوکیسی اینڈ پلورلزم میڈیا ایوارڈ 2022 کی خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ سال 2022 میں ڈی جی میپ کے ممبران نے پاکستان میں بچنے والی مذہبی اقلیتوں کی آواز اجاگر کرنے کے لیے 100 نیوز سٹوریز پبلش کی۔ ایک نہیں، 10 نہیں، پورے 100۔ ان 100 سٹوریز کو پچ فارم میں موجود مینٹور کی چیک لسٹ کی مدد سے پڑھا گیا اور ایکیوریسی سے لے کر امپیکٹ تک تقریباً 15 انڈیکیٹرز کے اگینسٹ سکور دیے گئے۔ پھر 4 کیٹیگریز میں ان سٹوریز کو زیادہ سے کم ٹوٹل سکور کے مطابق سارٹ کر کے ایک شارٹ لسٹ تیار ہوئی، جس میں ہر کیٹیگری کے لیے 3 سے 5 انٹریز تھی۔ ایوارڈز جوری نے شارٹ لسٹ سٹوریز کو 10 نکات پر مبنی کرائٹیریا پر جج کر کے ونرز کا فیصلہ کیا۔ It's a great honor. بلا شبہ جو کام آج سے 3 سال پہلے شروع کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، اس توقع کے ساتھ کہ شاید ہمیں اس کام کرنے میں کہیں سے کوئی سپورٹ ملے گی، تو خوشی ہوتی ہے کہ ابھی تک اس کام کو کرتے ہوئے ہم زندہ ہیں۔ کیونکہ جب ہم نے اس ایشو کو یا اس مسئلے کو دیکھنے کی کوشش کی، 2019 کا یہی اکتوبر نومبر دسمبر کا وقت تھا، تو ہم نے پہلی دفعہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے، جس کو آپ اخبار کہہ رہے ہیں، ٹی وی کہہ رہے ہیں، اور اس وقت تک کوئی چند ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی تھے، آن لائن ویب سائٹس جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور ریڈیو اسٹیشن جو ہے، ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ پاکستان کا میڈیا جو ہے، یہ پاکستان کے 3.7% جو پاپولیشن ہے اس کو کس طرح کور کرتے ہیں۔ 96.92% جو پاپولیشن ہے اس کی تو بات ہر طرف ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا ہمارا میڈیا جو ہے وہ جو کہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم پبلک انٹرسٹ کے واچ ڈاگ ہیں، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جناب پبلک انٹرسٹ کی جو باتیں ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ اس محدود سی آبادی کو بھی کوریج دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اور اگر ان کی کوریج آ رہی ہوتی تو کس طرح کی آ رہی ہوتی ہے؟ تو ہم نے کوئی 1 مہینہ لگا کے ایک تحقیق کی، ایک ریسرچ کی، جس میں ہم نے 12 پلیٹ فارم جو تھے، جس میں ٹی وی چینلز بھی تھے، اخبارات بھی تھے، ریڈیو اسٹیشنز بھی تھے، اور آن لائن ویب سائٹس بھی تھیں، ان کا کانٹینٹ ہم نے پورا 1 مہینہ اسٹڈی کیا بڑے سائنٹیفک طریقے سے۔ اور اس اسٹڈی کے بعد جو انکشافات ہوئے وہ ہمارے لیے بہت ایک طرح سے ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھے۔ پورے 1 مہینے میں ہمیں صرف 53 خبریں ملی جن میں کسی نہ کسی طریقے سے اس 3% آبادی کا ذکر تھا، اور وہ 53 جو خبریں تھیں وہ اگر ہم پوری خبروں کا احاطہ کریں اس 1 مہینے میں، تو وہ تقریباً شاید کوئی 10 یا 12 ہزار خبریں ہوں گی۔ ان کے اندر وہ 53 کا ایک ہمیں بیچ ملا، اور ان 53 کے اندر بھی جو ایک اس طبقے کی جو ڈپکشن تھی، جو پورٹریٹ تھا، وہ ایک بڑا ٹپیکل تھا، بڑا ایک بلکہ اسٹیریوٹیپیکل، ایک خاص اینگل سے ان کو دکھایا جاتا تھا، ایک خاص طریقے سے ان کو دکھایا جاتا تھا۔ بات ان کی کرنی ہے لیکن ان سے بات نہیں کرنی، ان کے بارے میں بات کرنی ہے اور انہیں ہی ملائن بھی کرنا ہے، وکٹمائز بھی کرنا ہے، انہیں ٹارگٹ بھی کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی طبقہ جو اقلیت میں ہے اور مذہبی حوالے سے اقلیت میں ہے، تو اس کو ہم نے اس کی رپورٹنگ میں ہی پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ تو جو ہے یہ کسی طریقے سے ہمارے برابر نہیں ہے۔ تو وہ ایک بڑی ہمارے لیے ایک سبق آمیز تحقیق تھی۔ تو وہاں پہ ہمیں بھی ایک شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس حوالے سے کچھ کام کیا جائے، کیونکہ اس دوران جب ہم اپنے سینئر جرنلسٹوں سے بات کرتے تھے یا میڈیا کے لوگوں سے بات کرتے تھے، تو ان کا ایک بڑے لگے بڑے جوابات آتے تھے۔ ایک یہ ہوتا تھا کہ وہ تو جن کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے، یعنی جن طبقات کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جن کی کوریج کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ
کرسچنس ہیں, ہندوز ہیں, سکھس ہیں, یا باقی جو چھوٹے مذہبی طبقات ہیں, وہ تو ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرتے. اچھا, دوسرا یہ تھا کہ جی ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یعنی کمپلیٹ جسے کہتے ہیں ایک ان کی طرف سے انڈیفرنس. پھر تیسرا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو میڈیا چینلز ہیں وہ ان کی خبریں چھاپنے نہیں چاہتے, یعنی مال کام پہ ڈال دینا. تو بے شمار ایکسکیوز ہمیں ملتے تھے کہ جی پہلے وہ ملتے نہیں ہیں, پھر ان کی خبر کوئی نہیں ہے, پھر اگر مل جائے تو ہم چھاپ نہیں سکتے. تو ہم نے کہا چلو تجربہ کرتے ہیں. پھر اگلے 3 سال ہم نے 2020 میں بھی تجربہ کیا, 2021 میں بھی اور 2022 میں بھی ان ڈیپتھ سٹوریز کروائیں اور ایسے ایشوز پہ کروائیں جو شاید مین اسٹریم میڈیا میں کبھی بھی نہیں آئی تھی. پھر اس سے ہمیں تھوڑی سی مزید ہمت بنی اور ہمیں آئی ایم ایس کی طرف سے بھی سپورٹ ملی. تو اگلے سال ہم نے 53 کا ٹارگیٹ رکھا اور 53 کی بجائے ہمیں 50 کا ٹارگیٹ رکھا تو ہمیں 53 سٹوریز مل گئی. تو وہ بھی ایک ایکسکیوز تھا کہ ان کے بارے میں تو کوئی خبر ہی نہیں ہے, یا وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے, یا وہ چھپتی نہیں ہے. وہ دونوں ایکسکیوز غلط ثابت ہو گئے. میڈیا پلیٹ فارم چھاپ بھی رہے ہیں, ان کے بارے میں خبریں بھی آ رہی ہیں اور وہ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر جب ہم 53 کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس سال تھوڑی سی اور ہمت کی اور ڈی جی میپ کے دوستوں نے اس پہ اس چیلنج کو بڑا بخوبی اور اچھے طریقے سے نبھایا. تو ہم نے کہا چلو اس طرح 100 سٹوریز کرتے ہیں. تو پریکٹیکلی ہمارے پاس 100 سے زیادہ سٹوریز آ گئی تھیں, جو پھر اس کی تھوڑی سی جب ہم نے تکنیکی حوالے سے شارٹ لسٹنگ کی تو وہ پھر 100 کا ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ پورا ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسٹیریوٹیپیکل اپروچ ہمارے مین اسٹریم میڈیا کی ہے کہ ان کی کوئی سٹوری ہے نہیں, وہ بولنا نہیں چاہتے, ان کے کوئی ایشوز نہیں ہیں, وہ ہم سے بات نہیں کرتے, یا ہمارا میڈیا چھاپتا نہیں, یہ تینوں چیزیں غلط ثابت ہو گئی. اور 100 سٹوریز چھاپنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم ہر سٹوری میں 4-5 لوگوں سے بات کی ہوگی. ہر سٹوری میں ایکسپرٹس کا اوپینین بھی موجود ہے اور وہ ایکسپرٹس زیادہ تر سٹوریز میں انہی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی ہی طبقات کے اندر ایکسپرٹس بھی موجود ہیں جو مسائل کو بھی جانتے ہیں اور مسائل کا حل بھی جانتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے انداز میں ان کو دیکھیں, اب ان کی بات ان کی زبان سے بھی ہو رہی ہے اور وہی ان مسائل کا حل بھی بتا رہے ہیں. تو یہ ہماری ایک کوشش تھی جو ہم نے پچھلے 3 سالوں میں کی, اور اس چیز کو ڈی جی میپ کے دوستوں کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے, انکریج کرنے کے لیے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک چھوٹا سا ایوارڈ کا فنکشن کیا تھا. اور اس طرح پھر ہماری یہ خواہش تھی کہ جب ہم اس سال کو کنکلوڈ کریں تو ہم ایک سیلیبریشن کے لیے کہ ہم نے ایک کچھ کام جو آج سے 3 سال اس کے اوپر ہمیں کرنے کے لیے ہے کہ اگر ایک جذبہ ہو اور آپ کے اندر کمٹمنٹ ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے اور جرنلسٹک پرنسپلس کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے تو آپ زندہ مسائل کو آپ سامنے بھی لا سکتے ہیں اور کمیونٹی کی بات ان کی زبان سے آپ سامنے لا سکتے ہیں. یہ ایوارڈز بیسیکلی اس چیز کی ریکگنیشن ہے کہ ان تمام عوام نے اپنی تمام تر جو بھی ہمارے پاس لمیٹیشنز تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین قسم کی رپورٹنگ جو ہے وہ کی ہے. ہماری طرف سے ایک یہ سوینئر ہے ان کی اس خدمت کا, ایک ایوارڈ, ایک شیلڈ ہے, ایک سرٹیفکیٹ آف ریکگنیشن اپریسیشن ہے, اور ایک چھوٹی سی ان کو آنریڈیم کی شکل میں کچھ ہم نے ان کو کیش کا بھی جو ہے وہ ارینج کیا ہے. تو یہ بہت بڑی ہماری طرف سے یہ کنٹریبیوشن نہیں ہے, ہماری جو استطاعت ہے اس کے مطابق ہم نے کوشش کیا ہے کہ اس کے ہم اپریسیشن کر سکیں.